آیت نمبر تو ہم اسی پر ہیں 110 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بچ کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، یعنی صحیح راستے کے اوپر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی نہ قدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا کچھ مال کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض یعنی حسد ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایتیں دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے غیظ و غضب کی بات کی ہے کہ کس طرح وہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے اور ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، جو ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، جو کہ آج کے دور میں اگر کوئی ہم سے بغض کرے، مسلمانوں کے اگر امت کے اعتبار سے دیکھ لیں تو اگر مسلم امت سے لوگ دوسرے دنیا کے مذاہب والے یا کہیں پر دشمنی کی جا رہی ہے، اس اعتبار سے دیکھ لیجئے تو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اگر تم صبر سے کام لو، اور کیا ہے اللہ کے ڈر سے تقوی اور ایمان کے ساتھ چلو گے تو اس امت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہیں پر تو آنے کی ضرورت ہے، ایمان ہی پر تو آنے کی ضرورت ہے کہ یہ امت اپنے ایمان پر کھڑی ہو جائے تو اللہ کی وہ ساری بشارتیں اور وہ سارے وعدے پورے ہونے والے ہیں ہمارے حق میں جو اس امت کے لیے ہیں۔ اور اگر جماعت کے طور پر دیکھا جائے، ایک چھوٹے گروپ کے طور پر دیکھا جائے، کوئی دوسری جماعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ اور ہم صبر کے ساتھ چلیں، اور اگر انڈیویجول اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنے جو حاسد ہیں، جو برا چاہنے والے لوگ ہیں، اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے۔ تو یہ آیتیں محض اس دور کے لیے نہیں ہیں، قیامت تک کے لیے ہر ایک انڈیویجول کے لیے ہر طرح کی پریشانی سے نکلنے کا سامان ہے۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی، غم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے ہم ایز اے امت اگر ہم پیس رہے ہیں، ایز اے گروپ ہم پیس رہے ہیں، ایز اے انڈیویجول ہم پیس رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کوئی تمہارا نقصان کر ہی نہیں سکتا اگر تم کیا کرنا شروع کر دو، صبر اور اللہ کے اوپر ایمان کے اوپر چلتے رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کی روش اختیار کر لو گے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور اگر کوئی وقتی نقصان آتا بھی ہے
اس کے اندر بہت بڑی بڑی خیر موجود رہتی ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ بحث ہو رہی ہے اور یہ تبصرہ ہو رہا ہے جنگ احد کے اوپر، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ سورہ آل عمران میں جنگ بدر اور جنگ احد کے اوپر تبصرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کو وہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر ان کی کمزوریاں موجود تھیں اور کہاں کہاں پر انہیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے جنگ احد کی آزمائش، جنگ احد جس میں کہ مسلمان پہلے تو فتح یاب ہو گئے تھے، جنگ جیتی جا چکی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت کی طرف، اپنے پیٹھ کی طرف جو ایک پہاڑی راستہ، پہاڑ جو کٹا ہوا تھا جس کو پہاڑی درہ کہا جاتا ہے، جہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا، وہاں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا اور تم یہاں پر ہمارے پشت کے اوپر جو ہے وہ حفاظت کرتے رہنا، پہرا دیتے رہنا، تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جنگ احد کی جو سارا واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے اس سے کوتاہی ہوئی، جب فتح ہو گئی انہوں نے سوچا اب تو فتح ہو گئی، ہمارا یہاں پہ رہنا کیوں ضروری ہے، اور پھر وہ مال غنیمت کی طرف کچھ لوگ وہاں سے چل پڑے، اور پھر بعد میں خالد بن ولید نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت میں مصروف ہیں، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور یہ بہت بڑا صدمہ اٹھانا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہوئے، آپ اپنے گھوڑے پر سے گر پڑے گڑھے میں، تو بہت زیادہ مسلمانوں کو رنج ہوا۔ اس کے اوپر تبصرہ ہے، اللہ رب العالمین نے مسلمان جماعتوں کو آزمائش میں ڈال کے اور اس کے بعد ان کی کمی اور کوتاہی ان کو دکھا دی اور آئندہ کے لیے نصیحت کر دی کہ اب تم کو کیسا بننا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اس طرح کہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار رہو گے۔ یعنی اشارہ یہاں پر یہ ہے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کی طرف، یہ 2 قبیلے جو کہ عبداللہ بن ابی جب اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس ہو گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس نے جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو ان لوگوں کو بھی خوف ہوا کہ 3000 دشمن ہیں اور ہم 1000 ہیں، اس میں سے 300 تو پہلے نکل گئے، تو پھر اب 700 بچے، تو ہم اس جنگ کے معاملے میں ہمارا معاملہ کیا ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، آیت نمبر اس وقت آل عمران کی 124 پر ہم لوگ ہیں۔ یاد کرو جب تم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی طاقت والا اور دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیار میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی ہے، جبکہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ جب زخمی ہوئے تو آپ کے سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی، اور آپ نے کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے، تو یہ آیات اس کے جواب میں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے کردار کو، اپنے نبی کے اخلاق کو، اللہ نے خود تعریف کی کہ آپ تو اخلاق اعلیٰ کے اوپر آپ فائز ہیں، خلق العظیم کے اوپر، لیکن کہیں پر اگر بحیثیت انسان اتنی محنت کے باوجود اتنی سی بات اللہ کو پسند نہ آئی، جبکہ اللہ کو یہ محسوس ہوا کہ سب اختیار تو میرے پاس ہے۔ اس جملے میں جو ہے وہ یہ جملہ نبی کے زبان سے نکلنا نہیں چاہیے،
تو وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا گیا اور یہ کہا گیا کہ اللہ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 130 پر ہیں، سورہ آل عمران۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ رسول کا حکم مان لو تو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً یعنی فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی ضد نہیں کرتے کہ اب جو کام انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہی تھا۔ ایسے لوگوں کی جزا اور ان کا ثواب ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک گول دیا ہے، اور وہ گول کیا ہے کہ جنت کو اپنی نگاہوں میں رکھا جائے۔ اور جنت کی خوبصورتی کیا ہے کہ اس کی اتنی بڑی ہے جنت اور اتنی وسیع ہے جنت کہ اس کی لمبائی کی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ بات کیا کی جا رہی ہے؟ بات یہ کی جا رہی ہے کہ اس کی وسعت، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اور اس کی چوڑائی کے بارے میں کہ اس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب چوڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر لمبائی کی انتہائی نہیں، جو ہے نا، انسان لمبائی کی انتہا کو سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی جنت کتنی بڑی ہے۔ اور اس میں اگر ایک حدیث آپ کو سمجھاتے ہوئے چلیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی بڑی ہے جنت۔ حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم تر جس کو جنت ملے گی، سب سے کم تر جس کو جنت ملے گی، وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کتنی ہے۔ سب سے کم تر جنت کس کو ملے گی؟ جو سب سے کم تر درجے والا ہوگا نا جنت میں، سب سے کم درجے والا جنت میں جو جائے گا اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ 10 times of this world، اس دنیا سے 10 گنی جگہ، اس دنیا سے 10 گنی جگہ۔ آپ اور ہم امیجن کر سکتے اتنی بڑی سلطنت لے کے آپ اور ہم کریں گے کیا؟ اور اس کی خوبصورتی، اس کی نعمتیں، اس کے اندر سیر، اس کے اندر گھومنا، اس کے اندر 4 نہریں، اس کے اندر سونے اور چاندی کے محلات، کہ ایک محل ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کے اندر شیشوں کے بالا خانے، اس کے نیچے تجری من تحتہا الانہار۔ کیا کیا امیجنیشن، کیا کیا سوچ سکتے ہیں آپ اور ہم؟ اتنی بڑی جگہ، اتنی بڑی سلطنت میری اور آپ کی منتظر ہے ادنا درجے میں، تو پھر اعلیٰ، اور پھر اس سے اعلیٰ جب 100 درجے ہیں، پھر جنت الفردوس۔ سبحان اللہ! اس کے لیے دوڑ لگانی ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اس کی یاد میں چلنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے اس دنیا میں۔ اور صفات بتا دی گئیں، کیا ہے؟ جو مال کو خرچ کرتے ہیں، پہلی ضرب لگی ہے لالچ کے اوپر، جو کسی بھی حال میں، خوشحالی میں تو انسان کہتا ہے بھئی پیسے ملیں میرے پاس ہوں تو ہم مال خرچ کریں، بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے ہی باکردار، ضبط، اپنے اوپر کنٹرول رکھنے والے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جو یہاں پہ صبر کرتے ہیں اور وہاں پائیں گے اپنا اجر انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو صبر کے اندر ساری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کی اطاعت پر ہو تب،
اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہو تب، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مشکلات کے اوپر ہو تب، اور آج کی یہاں کی محنت کے اوپر جو اجر نہیں مل رہا ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کا تو معاملہ نہیں ہے یہاں پر تو کیا ہے، ساری زندگی کھپائی جائے گی بغیر کسی اجر کے، اجر کا وعدہ ہے، اور وہاں پایا جائے گا سب ایک ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ دوڑ لگاتے ہیں نا جنت کی طرف۔ دور قرآن کا مطلب کیا ہے؟ دور قرآن کا مطلب یہ کہ ہم دوڑنے لگے جنت کی طرف، ہم چلنے لگے اس کی طرف۔ ہم جو ہے نا دنیا کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے اور ہم آخرت کے مسافر بن چکے ہیں۔ یہ مقصد ہے دور قرآن کا۔ اگر یہ مقصد حل نہ ہوا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تب کے مسلمانوں کو اس وقت تسلی دی ہے، آج میرے لیے اور آپ ہی کے لیے تسلی ہے، کیا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 139، یہ پوری آیت کو نشان لگائیے گا، آل عمران کی بہت مشہور آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 133 سے لے کر کے 136، اور اس کے بعد آیت نمبر 139 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل شکستہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور یہ آیت پورے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے اور صرف آپ کے لیے نہیں ہے، پورے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ اصل کامیابی کا جو ضمانت ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی موجود ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ فرشتے تو آج بھی آ سکتے ہیں۔ فرشتے ایمان کی حالت کو، اگر ایمان کی حالت میری اچھی ہے تو فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں ہماری مدد کو۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ لیکن ہماری حالت ایمان کی، ایک نماز تک کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، ایک اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے، حالانکہ ہزاروں خرچ کرتے ہیں ہم اپنی زندگی کے اوپر، اور پورا وقت برباد کر لیتے ہیں 24 گھنٹے اپنی مصروفیتوں کے اندر، لیکن اللہ کو دیتے ہیں دل شکستہ، یعنی دل سے بخل کی طرح نماز کے لیے ٹائم نکلتا ہے میرے لیے۔ مشکل معلوم ہوتی ہے نماز جس کا اجر جنت ہے، اور مشکل معلوم ہوتا ہے یہ سارا کام کہ یہ کون کرے، کہ اب اللہ کی کتاب میں اتنا ٹائم لگانا، یہ 2 2 گھنٹے بیٹھنا اور پڑھنا اور سننا، یہ تو بہت ٹو مچ ہے، میں تو یہ نہیں کر سکوں گی۔ 4 گھنٹے شادی میں بیٹھ کے آنے میں کیا مزہ آیا، شادی میں کیا مزہ آیا، کیسے مزے کے کھانے، کیسی مزیدار مجلسیں، کیسے مزیدار لوگ، اور یہاں پر ہمارا دل نہیں لگتا۔ تو اپنے دل کو تمام دنیا کے مجالس سے صبر کرتے ہوئے اس مجلس میں لگائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بات سمجھا دی، پورے امت مسلمہ کے لیے، کہ اگر ایمان سلامت ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ فتح تمہاری ہی ہوگی۔ تو اگر فتح کہیں پر نہیں ہے اور کہیں پر ہم مار کھا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین آگے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں تب صحابہ کو کہ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، آیت نمبر 140 پر ہے ہم لوگ اس وقت، آیت نمبر 140 سورہ آل عمران اور پارہ نمبر 4 ہے۔ اگر تمہیں ابھی چوٹ لگی، یعنی جنگ احد میں جو تم کو چوٹ لگی ہے، چوٹ سے مراد کیا؟ اتنے تمہارے لوگ جو ہے شہید ہوئے، تو اس سے پہلے ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی گواہ ہیں راستی کے، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کے لیے، یعنی ان کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی تو تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ تو آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح جو ہے نا اللہ رب العالمین کی آزمائشیں، اللہ تعالیٰ ایمان کو چھانٹ کے اور انسانی کمزوریوں کو دھو کے کس طرح نکھار کے نکال لاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جنگ احد میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شہادت چاہتے تھے، شہادت تمہارے سامنے آ گئی، تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر جو کہ بہت مشہور آیت ہے، آیت نمبر 144،
نشان لگائیے گا اس کو، محمد اس کے سوا کچھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے، اور پھر کیا وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی خبر مشہور ہوئی اور مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی، اور لوگوں نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، تو چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں۔ انہی باتوں کے جواب میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی صرف محمد سے وابستہ تھی تو پھر یہ بات جان لو کہ اللہ تو موجود ہی ہے۔ تو یہاں پر یہی وہ آیت ہے، مشہور آیت سورہ آل عمران کی، جس کو پڑھا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی تھی، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور مسلمان پریشان ہوئے، تو یہی وہ آیت تھی جسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور لوگوں کو یہ تسلی ہوئی۔ یعنی اس وقت صحابہ کا یہ حال تھا کہ صحابہ اس صدمے کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھی صحابہ کو، جو آپ کی ذات سے اسلام کی وابستگی تھی، جب آپ کی ذات اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر ہم کیسے چلیں گے اس دنیا میں؟ یعنی آپ کے بغیر اس دنیا میں زندہ رہنے کا تصور تک محال تھا صحابہ کے لیے، اور کہاں کے دین کی ذمہ داری جو اس کے بعد صحابہ کے کندھوں کے اوپر آئی۔ اور ہم سب جانتے ہیں یہ واقعہ بہت مشہور بھی ہے، ایون عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی تھی کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کی گردن جو ہے وہ اتار دوں گا، اس لیے کہ وہ تو محض اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، پھر واپس آئیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کے یہ آیت پڑھی آپ کے بارے میں کہ آپ اس وقت مدینہ میں نہیں تھے، آپ کو راستے میں خبر ملی، پھر آپ آئے، آپ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے، آپ نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی، آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا اور رونے لگے اور کہا کہ اب آپ کے اوپر دوبارہ موت نہیں آئے گی، یعنی یہی موت تھی جو آپ کو آ چکی ہے۔ اور پھر آپ نے آ کے مسجد نبوی میں ایک تقریر کی، اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہوا اس آیت کو سن کر کے، اس آیت کو سن کر کے، اور سب کی زبان پر یہ آیت چل پڑی اور سب نے کہا کہ ہمیں ایسا لگا، اور خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بصیرت تھی کہ آپ نے پھر اس کے بعد دین کی ساری ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پر سنبھالا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کی ہمت بندھائی۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے وہ سمجھ اور بصیرت جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد، یعنی جو دوسرا نمبر دیا کہ میرے آپ کے بعد آپ کے جائے نماز پر امامت کے لیے آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی کہا تھا کہ ان کو کہو کہ نماز پڑھائیں مسلمانوں کی۔ وہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے خلافت تو ابوبکر صدیق کے حوالے نہیں کی کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر ہوں گے، لیکن ان تمام باتوں سے یہ بات آپ نے ثابت کر دی کہ پوری امت میں اور اس وقت کے صحابہ کے درمیان اگر میری جگہ کوئی لے سکتا ہے تو وہ ابوبکر صدیق لے سکتے ہیں۔ اور آپ نے اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی اس کو اپنی بصیرت اور اپنی ہمت سے سنبھال کر اور اس آیت کو پیش کر کے سب کے دلوں کے اوپر مرہم رکھ دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے دنیا میں، ان کو تو جانا ہی تھا، تو اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے نا۔ یہی بات ہم ہمیشہ اپنے لیے اور آپ سب کو بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لاکھ کسی سے محبت کرتے ہیں دنیا میں، میرا پیارا کوئی بھی ہو، اس دنیا سے جانے سے دنیا ختم نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین موجود ہی ہیں۔ اور یہ بات آپ کو اور ہم کو سکھائی گئی ہے اور آپ کو ہم کو پتہ ہے، ہم ٹیمپرری تھوڑی سی دیر کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور اس تھوڑی سی دیر میں ہمیں جانا ہی ہے، اور اس میں درجہ بدرجہ اسی طرح جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، ہمارے والدین وہ جائیں گے، اس کے بعد ہم جائیں گے، ہمارے بچے جائیں گے،
درجہ بدرجہ سب کو اس دنیا کو الٹیمیٹلی چھوڑنا ہے، تو کسی کے جانے کا غم اتنا اپنے سر کے اوپر نہ سوار کر لیا جائے کہ اللہ رب العالمین کو یہ پوچھنا پڑ جائے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پھر تم اتنا بدحواس ہو گئے، تم کو ساری باتیں پتہ، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، سب کو تو ایک دن مرنا ہی ہے، تو پھر اس پر اتنی بدحواسی کیوں ہے، اور اتنا نالا کیوں ہے، اور اتنی گریہ و زاری کیوں ہے؟ کوئی یہاں سے جانے والا فنا نہیں ہو جاتا، گم نہیں ہو جاتا، ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، اور اس دنیا میں ہم سب کو جانا ہے، اس دنیا سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ تو اپنی موت کی بھی تیاری، دوسروں کے غم پر روتے رہیں گے، اپنی موت کی تیاری کب ہوگی؟ اپنے بھی جانے کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے نا، تو اپنی تیاری کی ضرورت ہے۔ جس پیارے سے بچھڑے ہیں اس پیارے سے ملنے کی امید لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں اللہ سے ملاقات کی امید ہے اس دنیا میں، وہیں پر اپنے پیاروں سے بھی ملنے کی امید ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمام وہ بچوں کو جن کے ماں باپ ہوں گے، ان کے بچوں کو، ان کو سب کو جنت میں ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ تو اگر کوئی اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہے، کوئی اپنے بچے سے بچھڑ گیا ہے، ایک مقام ہے، اللہ سے دعا یہ کرنا اللہ کرے وہ بھی جنت الفردوس میں ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی لے کے جائے اور ہمیں وہاں پہ جوڑ دے اپنے پیاروں کے ساتھ کہ ہم وہاں پر خوش ہو جائیں، ہمارے والدین ہمارے بچوں کو وہاں پر جمع کر دے تاکہ ہم خوش ہو جائیں جنت میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر کے اپنی رحمتوں میں جگہ دے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کو ہی اپنا مسکن سمجھ کے جانے والوں کے لیے جو ہے وہ رونا پیٹنا ڈال دے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا تو گزرگاہ ہے، لوگ آئیں گے اور جائیں گے، اور ہمیں بھی جانا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائے، اپنے بچوں کی تربیت کی جائے اور اپنے لیے تیاری کی جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ، آیت نمبر اس وقت ہم لوگ 145 پر ہیں، سورہ آل عمران، اور پارہ نمبر 4 ہے۔ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا، یعنی دنیا میں اجر حاصل کرنے کے لیے کام کرے گا، اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم اس کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل نہیں ہارے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ اسراف ہو جاتا ہے، ہم حدود سے جو آگے بڑھ جاتے ہیں اسے معاف کر دیجئے، ہمارے قدم جما دیجئے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ بہت ہی بہترین دعا ہے یہ آیت نمبر 147 میں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یاد ہونی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی اسراف کے اعتبار سے، کہ جو غلطیاں ہم حدود سے، اللہ کے حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اللہ ہی نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، ہم اسی دعا کے ذریعے اللہ سے اپنی معافیاں مانگیں اور اللہ کے آگے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 149 میں، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کا کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے جو مدد کا وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں یعنی شروع میں اس کے حکم سے تو تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کے محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں شکست دے دی تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں
یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت بھی تم پر نازل ہو اس پر تم رنج نہ کرو، ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگ پر ایسی اطمینان کسی جو ہے وہ حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے یعنی اصل لیڈرشپ کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ یعنی موت کے بارے میں ایک یقینی بات جس کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا، وہ انسان پھر موت سے نہیں ڈرتا۔ اس کا مطلب بے احتیاطی نہیں ہے کہ انسان بے احتیاطی کرے گا۔ ابھی بھی جب بات ہوتی ہے لوگ کورونا سے نہیں مر رہے، لوگ اپنی موت کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اسی طرح سے لکھا تھا ان کا جانا، اس لیے جا رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ نے احتیاط سکھائی ہے وہ احتیاط ضرور کی جائے گی، اور احتیاط کے اندر رہا جائے گا، لیکن اعتدال کے ساتھ، کہ انسان بیلنس رہے، نہ تو اتنا ڈر جائے کہ کسی سے ملنا ملانا چھوڑ دے، اور نہ اتنا جو ہے وہ بے باک ہو جائے اور کہے کہ بس اللہ نے اگر اس طرح سے مرنا لکھا ہوگا تو مر جائیں گے، ادروائز تو پھر ٹھیک ہی ہے۔ تو نہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے حدیث موجود ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایک صحابی کو کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ تو سارے کا سارا دار و مدار اس بات پر بھی نہیں ہے کہ ہم نے ویکسین لے لیا ہے تو ہم محفوظ ہیں۔ ہاں ایک ہم نے دنیا کے اعتبار سے ایک سبب اپنایا ہے۔ اللہ نے کہا اپنی جان بچائی جائے گی اور اس کے لیے کوشش کی جائے گی، ایک سبب اپنایا ہے۔ تو سبب ہمارے لیے ہے، اصل بچانے والی ذات پہلے بھی اللہ تھی جس نے اب تک بچایا ہے، اور ابھی بھی اللہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ مقابلے کے لیے، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت ہیں 155 پر سورہ آل عمران، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا، یعنی اس غلطی کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز اور اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے یا جنگ میں شریک ہوتے اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے تو یہ کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمتیں اور بخشش تمہارے حصے میں آئیں گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ آل عمران کی، ماشاءاللہ آیت نمبر 159 سے شروع ہو رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں آپ تند خو یعنی غصور اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھیے۔ پھر جب آپ کا ارادہ کسی رائے کے اوپر پختہ ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی مدد پر ہو تو کوئی طاقت آپ پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ آپ کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات بتائی کہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے اندر اتنا اخلاق، اتنی نرمی، اتنا تواضع موجود ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی کوئی انسان اپنے اخلاق کے اوپر پھول نہ بیٹھے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بہترین اخلاق کی خود اللہ نے تعریف کی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ایسے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت پھر آپ کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو ایک چیز
جو ضرورت ہے انسان کو اللہ کے لوگوں کے ساتھ محبت میں آگے بڑھنے میں، اور خاص طور پر لیڈرشپ میں، خاص طور پر جو ہے وہ امامت کے طور پر، کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو امام بنایا ہے، تو ہمارے اندر یہ رحمت کی صفت اور یہ محبت کی صفت پیدا ہونی چاہیے۔ تربیت اس سے الگ ہے، محبت اس سے الگ ہے۔ لوگ بعض اوقات محبت سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ کہیں پر ہمیں روکا نہ جائے، ٹوکا نہ جائے تو یہی محبت ہے۔ نہیں، محبت موجود ہوتی ہے، اور تربیت محبت ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے، تاکہ لوگ نقصان میں نہ پڑ جائیں اور لوگ کہیں پر نقصان نہ کر جائیں کسی طرح کا، اس لیے ان کو روکا ٹوکا جاتا ہے اور ان کو سنبھالا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو محبت بحال رکھنی چاہیے، اپنی ذات کے اندر بھی، اپنے بڑے لوگوں کے لیے بھی، اور اعتماد بحال رکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 161 پر، اور یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ نبی اللہ نہ کرے معاذ اللہ خیانت کیوں کرے، اور یہ بات کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ جب مال غنیمت کے لیے لوگ دوڑے تو لوگوں کو یہ لگا کہیں ہم اگر مال غنیمت میں شرکت نہیں کریں گے تو ہمیں ایسا تو نہیں کہ کچھ مال کم ملے گا، تو چل کے ہم بھی جمع کرتے ہیں۔ تو بات یہاں پر اسی لیے شروع کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تمام سوچ جو ایک انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، جو اس ماحول میں موجود تھیں، ان تمام چیزوں کا تجزیہ بھی کیا، انگلی رکھ رکھ کے یہ بتایا کہ یہ ساری کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے جنگ احد میں تم لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر آیت نمبر 161 میں کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے لوگوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ اصل میں اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو ان کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور دانائی کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کا اپنے اظہار کیا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو اٹھایا گیا انہی میں سے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیات کو سنانا پہلے بتایا ہے۔ جو کام ہے نبوت کا، ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو نبوت کا کام ہے وہ یہ ہے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے یہ آیات کو سنانا، ان کی زندگیوں کو سنوارنا، یعنی ان کے عقیدے کی خرابی کو ٹھیک کرنا، لوگوں کے عقیدے کی خرابی کو ٹھیک کرنا، یہ ذمہ داری ہے ہماری، اس لیے کہ عقیدہ خراب ہو اور کہیں نہ کہیں پر سے شرک ہو جائے تو پھر انسان نقصان میں چلا جائے گا۔ تو عقیدے کی خرابیوں کو ٹھیک کرنا، ان کے اخلاق کی خرابیوں کو ٹھیک کرنا، ان کے اعمال کی خرابیوں کو ٹھیک کرنا، یہ ہے جو ہے وہ تزکیہ نفس۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے، تو یہ جو کام ہے یہ کرتے ہی رہنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں اپنی ذات میں اور لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اور یہی کام ہمیں دیا گیا ہے کہ صرف اپنی ذات کی فکر نہیں کی جائے گی بلکہ لوگوں کی بھی فکر میں جیا جائے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو جاب ہے یہ لوگوں کی فکر کے لیے ہے، ان کے لیے محنت کی جائے گی۔ اسی طرح کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، کتاب کا کام یہاں پر دوبارہ سے نام آیا، لیکن اس سے پہلے پھر سے تلاوت آئی ہے۔ اس کے وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ کتاب کی تعلیم میں تلاوت موجود ہے، لیکن پھر الگ سے تلاوت کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس سے علماء یہ بتاتے ہیں، اکثر ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں سوال کہ تلاوت جو ہے وہ صرف کرنا یا صرف ہر وقت جو ہے معنی اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا؟ معنی اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا قرآن کو ضروری ہے، لیکن تلاوت کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت چاہے معنی اگر سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہے انسان کو تو تلاوت الگ ہوگی اور تدبر الگ ہوگا۔ قرآن کو ترجمہ اور معنی کے ساتھ سمجھنا یہ سب سے ضروری بات ہے، لیکن تلاوت کو روکا نہیں جائے گا۔ مثلا کوئی ایک رکوع روزانہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو چاہیے کہ ایک پارہ تلاوت رکھے اپنی، تو جہاں پر تلاوت ہے وہ ترتیب تلاوت کے ساتھ چلے گی،
اور جہاں پر تدبر ہے وہ تدبر اپنے اعتبار سے چلے گا۔ تو یہ چلتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کو تلاوت اور کتاب اور حکمت کی دانائی کی دونوں باتیں ساتھ میں چل سکیں، اور کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ آپ اور ہم شریعت کے تقاضوں کو سمجھ سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 165 پر ہیں، اور تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں سامنے والے پر، فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، یعنی اللہ کی مرضی سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی حفاظت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اور وہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے شہیدوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 170 میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں۔ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ رسول کے پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ ہمیں اور آپ کو، اس امت مسلمہ کو، ہر ایک کو یہ کلمہ دیا گیا ہے، قالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب دل گھبرائے، جب پریشانی آئے، جب مصیبت آئے، جب آپ کو اور ہم کو کوئی چیز ہلا جائے، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو پیش کیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ بڑی فوج جمع ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ چھوٹے پر بھی فتح اللہ کی مدد سے، اور بڑی پر بھی جو ہے قابو اللہ کی مدد سے ہونا ہے۔ تو اللہ کے لیے کون سی بڑی جو ہے نا، اللہ کے مدد کے آگے کیا چیز بڑی ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ اس لیے اللہ کے اوپر بھروسہ کو صرف انسان بھروسہ کہتا ہے، لیکن قرآن کی آیات آپ کو بھروسہ سکھاتی ہیں کہ بھروسہ کیسے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 174 پر ہیں، سورہ آل عمران، اور پارہ نمبر 4 ہے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں آپ کو پریشان اور آزردہ نہ کر دیں، یا اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ اصل میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب گناہ کا بوجھ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کے یعنی تقوی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں،
وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر پیچھے میں مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ لوگوں کے دلوں کے حال تو اللہ کو معلوم ہے نا، اللہ کو آزمانے کی ضرورت کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ اللہ کو تو معلوم ہے دلوں کا حال کہ کون کتنا سچا مومن ہے، کون کتنا پکا ہے، لیکن آزمائشیں ڈال کے کیا ہوتا ہے، آزمائشیں انسان کو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتی ہیں، کہ اب یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کون سچا ہے اور صحیح ہے اور کون کھوٹا ہے اور بیکار ہے۔ تو یہ لوگوں کے سامنے بھی انسان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور انسان خود بھی اپنی حالت کو جانچ لیتا ہے کہ زبانی باتیں کرنے کے وقت تو انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب مشکل حالت آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اب اپنی زبانی باتوں کو ثابت کرنے کا وقت ہے۔ تو انسان اس مشکل سے نکلنے میں اور اس میں جو سیکھ جاتا ہے نا، وہ بہت بڑا سبق ہوتا ہے، انسان اس سے دھلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بخیلی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے ان کا مال گنجے سانپ کی طرح، یعنی ایسے جو کوبرا سانپ ہوتا ہے نا، اس کی طرح، نقطے والے سانپ کی طرح ان کے گلے میں لپٹا ہوگا، اور انہیں ڈس رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ انسان اس سے بھاگنا چاہے گا، اپنی جان نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے اب رمضان آ رہا ہے، اپنی اپنی زکوٰۃ کی فکر کریں ہم سب۔ اور ماشاءاللہ کچھ لوگ اتنے فکر مند ہوتے ہیں، ہم کو بار بار فون کر کے جب پوچھتے ہیں ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہی وہ فکر ہے کہ انسان جانے سے پہلے اپنے تمام جو ہے نا مال کے اعتبار سے اپنی تمام چیزوں کو سمجھ لے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کوئی حق میرے مال کے اوپر ہو، اور اگر مال موجود ہے تو جہاں جو فرض حق ہے زکوٰۃ کی شکل میں وہ بھی نکالنا ہے، اور جہاں پر کہ جو نفل ہے صدقہ وہ بھی نکالنا ہے۔ اس لیے کہ مال دنیا سے چلے جائیں گے تو کچھ کام نہیں آئے گا، لیکن اگر اپنے ہاتھ سے دے جائیں گے تو آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ کام آ جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ، بہت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے۔